بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر اسٹوڈیو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، مکہ مکرمہ کے باسی 15 سالہ ابو محذورہ کا اصل نام اوس بن ربیعہ تھا۔ اپنے ساتھیوں کی میت میں مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں بکریاں چرانا اس کے روزمرہ کے معمولات میں شامل تھا۔ ایک دن وہ وادی حنین کے قریب جارانہ کے پہاڑوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک طرف سے اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ان دل نشین کلمات کی طرف متوجہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد حنین کا رخ کیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر آپ جارانہ میں مقیم تھے۔ ظہر کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خوبصورت آواز میں اذان دینا شروع کی۔ فضا کو چیرتی ہوئی یہ صدا ابو محذورہ اور اس کے ساتھیوں نے بھی سنی۔ یہ نوجوان خوش مزاج تھے۔ ابو محذورہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ انہوں نے مذاق ہی مذاق میں اذان کہنا شروع کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ اکبر۔ ابو محذورہ نے بھی کہا کہ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے کیمپ میں اذان دے رہے تھے۔ ابو محذورہ اپنی بکریوں میں کھڑا ان کلمات کو اسی انداز میں دہراتا جا رہا تھا۔ ابو محذورہ کی آواز بڑی خوبصورت اور صاف تھی۔ خوش قسمتی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ہوا یہ کہ اس کی اذان کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی۔ جب اس نے اذان ختم کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جس لڑکے نے ابھی اذان دی ہے اسے میرے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ وادی کی دوسری طرف گئے اور بکریاں چرانے والے ان لڑکوں کو لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکوں سے پوچھا کہ ابھی تم میں سے کس نوجوان نے اذان کے کلمات دہرائے تھے؟ لڑکے خجالت اور حیا کے مارے خاموش رہے۔ اللہ کے رسول کی حکمت اور محبت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹنے کی بجائے ایک سے کہا تم اذان سناؤ۔ اس نے اذان دینا شروع کی مگر اس کی آواز ایسی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے کہا کہ اب تم اذان دو۔ یہ آواز بھی اس جیسی نہیں تھی جس کی سماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب آپ نے تیسرے لڑکے سے فرمایا کہ تم اذان دو۔ اس نے اذان دینا شروع کی۔ اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ اس کی کنیت ابو محذورہ تھی۔ اس نے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل اتاری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استفسار فرمایا کہ ابھی تمہیں نے اذان دی تھی؟ ابو محذورہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگا کہ جی ہاں وہ میں ہی تھا۔ ابو محذورہ کے دوسرے ساتھی تو بھاگ گئے مگر ابو محذورہ کو بیٹھے رہنے کا حکم ہوا۔ یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں میرے قتل کا حکم جاری نہ کر دیں، کیونکہ اس نے تو مذاق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل اتاری تھی، مگر رحیم و شفیق اور اعلیٰ اخلاق والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کی طرف اپنے مبارک ہاتھ کو بڑھاتے ہوئے اس کا امامہ اتارا اور اس کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے برکت عطا فرما اور اسے اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ابو محذورہ کے سر پر پھیرا اور ایک بار پھر وہی دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے برکت عطا فرما اور اسے اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ ادھر ابو محذورہ آپ کے اخلاق، محبت اور دعا سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو محذورہ چند ہی منٹوں میں کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کے نورانی راستے کا راہی بن گیا۔ کہاں اس کو یہ خوف اور ڈر تھا کہ کہیں اسے سزا نہ دی جائے، کیونکہ اس نے اذان کا مذاق اڑایا تھا۔ ناظرین کرام، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ نے ہر شخص سے وہی کام لیا جس کا وہ اہل تھا۔
جسے وہ بآسانی انجام دے سکتا تھا۔ ابو معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ حرم مکی میں اذان دینے والے شخص کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو معذورہ اس ذمہ داری کو بخوبی پورا کر سکتے ہیں، تو ان کا انتخاب کر لیا اور ابو معذورہ سے ارشاد فرمایا، جاؤ تم اہل مکہ مکرمہ کے مؤذن ہو، تمہیں مکہ والوں کے لیے مؤذن مقرر کیا جاتا ہے۔ ابو معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ شریف میں مؤذن کی ذمہ داری سنبھال لی۔ مکہ مکرمہ کے گورنر حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہیں ابو معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطور مؤذن تقرر کے احکامات مل چکے تھے۔ ابو معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ اب مؤذن حرم مکی تھے۔ ان کے لیے یہ فخر اور اعزاز کی بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ انہوں نے مسرت و شادمانی کے احساس سے سرشار ہو کر یہ ذمہ داری سنبھال لی اور زندگی کی آخری سانس تک مؤذن حرم مکی رہے۔ کہاں ایک معمولی چرواہا اور کہاں اللہ کے عزت و حرمت والے گھر میں پانچوں نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا منصب جلیل۔ یہ شرف و فضیلت ان کی وفات کے بعد نسل در نسل چلتی رہی اور ان کی اولاد 300 سال تک حرم مکی میں مؤذن رہی۔